اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی نقوی، میرے ساتھ موجود ہیں سید جری زیدی صاحب۔ سلام سیدنا۔ علیکم السلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی۔ پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا ایک سوشل میڈیا پہ بھی چینل چل رہا ہے، یوٹیوب چینل ہمارا، اس پہ پلیز ہمیں سبسکرائب کیجئے اور اپنے باقی کے جو ساتھی ہیں، عزیز ہیں، ان سے پلیز ہمارے اس ٹی وی چینل کو شیئر کیجئے گا۔ ہم نے ایک 2 ایپیسوڈ کا پروگرام شروع کیا ہے جو کہ جس کا ٹائٹل ہم نے رکھا ہے زیارت اربعین اور مشی۔ تو سید جری زیدی صاحب، سیدنا، ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ پلیز اس ٹاپک کا انٹروڈکشن دیجیے گا کہ یہ ہے کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر والمیامین ولعنة الدائمة الباقیہ على اعدائهم اجمعین من الآن الى یوم الدین، اما بعد۔ بہت شکریہ علی بھائی۔ اور ہماری جو ہے اب جو گفتگو چلے گی، بحث چلے گی، وہ خاص زیارت اربعین کے حوالے سے چلے گی۔ زیارت اربعین اور مشی یہ ہمارا موضوع ہے، اور زیارت اربعین کے مطلب ہے 40ویں کی زیارت یا 40 کی زیارت، اگر آپ اس کا اردو میں ترجمہ کریں۔ اور مشی کا مطلب ہے پیادہ روی، یعنی انسان جب پیادہ چلتا ہے، جب پیدل چلتا ہے، اس طریقے کو مشی کہا جاتا ہے۔ چونکہ ایک لفظ ایسا ہے، مشی کا لفظ ایسا ہو گیا ہے جو ہمارے معاشرے میں زیادہ رائج ہو گیا، اور تقریباً ہمارے مومنین ماشاءاللہ سے عموماً اربعین کے حوالے سے جاتے رہتے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ جب وہاں پر بھی واک کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس لفظ کو جو ہے وہ مشی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور ہر زبان میں سیدنا فوراً جو الفاظ ہیں وہ آ جاتے ہیں اور وہ پھر یوزڈ ہونے شروع کر دیتے ہیں۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھی چیز ہے۔ میں اگر علی بھائی آپ اس چیز کو محسوس نہیں کیجیے گا، ہم کوئی ایسی قوم نہیں ہے کہ ہم مرعوب قوم ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہماری ماشاءاللہ ایک ثقافت ہے، بر صغیر میں تشیع نے اردو کی جو ہے سمجھ لیں آبیاری کی ہے۔ اردو زبان جو ہے وہ مرہون منت ہے شیعہ شعراء کی اور شیعہ علماء کی اور شیعہ مصنفین کی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اگر آپ صرف مرثیے کی تاریخ میں چلے جائیں تو کافی سارے مرثیہ نگار اور جس کی وجہ سے اردو پروان چڑھی ہے وہ شیعہ ہی ملیں گے آپ کو۔ اسی طریقے سے اگر آپ شعراء کے صنف میں آئیں تو وہاں شیعہ ملیں گے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا روایات میں جا بجا تذکرہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اگر ہم اس لفظ کو مستعار لے کے اپنی زبان میں مستعمل کرنا شروع کر دیں تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، بلکہ جب روایات کا مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں تو جب اس لفظ کو دیکھتے ہیں تو ہماری معرفت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ زیارت اربعین اور مشی کی وجہ یہ تھی کہ لازمی بات ہے کہ ہمارے پروگرامز کی جو خد و خال ہوتی ہیں اس میں سب سے اہم ایک جو مورد ہوتا ہے وہ لازمی بات ہے کہ جو ایام چل رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے ہم اپنے پروگرام کا انتخاب کرتے ہیں۔ دوسرا وجہ انتخاب جو ہوتی ہے وہ پروگرام کے علاوہ، ایام کے علاوہ، سورس آف مٹیریل بھی ہوتا ہے کہ کس طریقے سے جو ایسے مسائل ہیں جس پر ہمارے عموماً سوشل میڈیا میں یا دیگر میڈیا میں یا لوگوں کے درمیان زیادہ بات چیت چل رہی ہوتی ہے، تو اس کے حوالے سے ہم کوشش کر کے ایک اسلامی نقطہ نگاہ جو قرآن مجید اور اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہو اس کو آپ سے آشنا فرمائیں۔ تو زیارت اربعین 40 کی زیارت کے حوالے سے ہوتی ہے۔ مشی جو ہوتی ہے وہ اس واک کو بولتے ہیں، اس پیادہ روی کو بولتے ہیں جو آپ نجف سے کربلا کرتے ہیں، اور نجف سے کربلا ایک سمبولزم ہے۔ بہت سارے، کیونکہ نجف اور کربلا یہ تھوڑے نارتھ پر ہیں، اگر آپ مزید ساؤتھ پہ جائیں تو سارے شیعہ علاقے آتے ہیں۔ ناصریہ کا علاقہ ہے جو پورا شیعہ ہے، دیوانیہ ہے جو شیعہ کا علاقہ ہے، سماویہ ہے، بصرہ ہے، آل دا وے بصرہ تک یہ سارے جو ہے وہ شیعہ علاقے چلتے ہیں۔ تو لوگ صرف نجف سے نہیں، عموماً جو زائرین دوسرے مختلف شہروں سے جا رہے ہوتے ہیں وہ نجف سے شروع کرتے ہیں، وإلا یہ کہ مختلف شہروں سے بھی پیادہ روی چل رہی ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا سیدنا۔ تو میں جو آپ سے پہلا سوال کرنا چاہتا ہوں وہ امام حسن علیہ السلام کی جو اربعین کے بارے میں جو روایت ہے اس کی سورسز، اور پھر صرف سورسز نہیں، مطلب حسن عسکری علیہ السلام کے ہی بارے میں کیوں؟ مطلب مین جو ہے وہ حسن امام عسکری، تو ہو سکتا ہے آپ بعد میں ذرا ناظرین کو باقی کے ائمہ کے بارے میں بھی شاید بتائیں۔ بہت شکریہ علی بھائی، اور یہ ایک مہم سوال ہے۔
عموماً سوال یہ ہوتا ہے، اب میں علمی حلقوں میں جو گفتگو چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہم لوگ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی جو ابحاث ہمارے درمیان موجود نہیں، ہم اس کا جواب یعنی ان ابحاث کو اشارہ کیے بغیر جواب دے دیں، اور انشاءاللہ جب وہ ابحاث آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ کے پاس جواب پہلے ہی سے مستحضر ہوگا۔ وجہ یہ ہے علی بھائی کہ 40 کے حوالے سے بعض علمی حلقوں میں بات یہ چلتی ہے کہ 40 سے مراد 40 مومنین کی زیارت ہے، یعنی لفظ 40 آئے نا، 40 کے معنی ہے 40 کے۔ اب 40 سے مراد کیا ہے؟ کیا 40 دن کربلا کے بعد؟ کیا 40 مومنین کی زیارت؟ کیا 40 قبروں کی زیارت؟ کسی بھی عنوان سے، کیونکہ لفظ جو آیا ہے وہ زیارت 40 آیا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعتاً ایک علمی اشکال پیدا کرتا ہے، تو ہم اس علمی اشکال کے انشاءاللہ 2 جوابات دیں گے۔ ایک تو روایت نقل کریں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ محدثین نے کیا فرمایا، اس روایت کو کس باب میں نقل کیا اور کیا فرمایا اس حوالے سے، جیسے علی بھائی نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں شیعہ محدثین، شیعہ مورخین، شیعہ علماء، شیعہ فقہا کا فہم ملے گا کہ انہوں نے اس 40 سے مراد کیا لی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اس کے بعد جب ہم دیگر سورسز کی طرف مزید جائیں گے، ائمہ علیہم السلام کی طرف، تو ہمارے لیے یہ قضیہ بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ یہ دراصل جو بات چل رہی ہے 40 کی، اس سے مراد چہلم امام حسین کی ہی ہے۔ اچھا، چہلم کے حوالے سے گفتگو آپ لوگوں کے حضور کر دی جائے، اور انشاءاللہ پھر روایت کی طرف ہم اپنی توجہ کو ملتفت کرتے ہیں، اور علی بھائی بھی شاید مجھ سے اس بات سے ایگری کریں کہ چہلم مناتے کیوں ہیں؟ صرف امام حسین کا چہلم کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسی اور امام کا چہلم کیوں نہیں مناتے ہم لوگ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چہلم وہ ایام ہیں جس میں حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری صحیح تاریخ میں جو، اور یہ ایسی بات ہے جو آپ کو عموماً مختلف تواریخ کی کتابوں میں مل جائے گی، حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری اس چہلم کے ایام میں وارد ہوتے ہیں کربلا، وہاں سے وہ وارد ہو رہے ہوتے ہیں مدینے سے کربلا، یہاں سے اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ جو شام سے چلتا ہے وہ وارد ہوتا ہے کربلا میں۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک بات مزید آپ ذہن میں رکھیں کہ جو سر امام حسین ہے علیہ السلام، اس نے کافی منازل کو طے کیا ہے۔ یہ پہلے کربلا میں جب امام کو شہید کیا جاتا ہے، اس کے بعد کوفہ آتا ہے، پھر کوفے کے بعد جو ہے یہ قافلوں کے ساتھ شمال عراق اور شمال شام سے جاتے ہوئے کہاں آتا ہے؟ دمشق میں آتا ہے۔ پھر دمشق کے بعد محققین کی تحقیق کے مطابق یزید اس سر کو عمر بن سعید الاشتق اس کو مکے بھیجتا ہے اس سر کو، اور اس کے بعد وہ سر جو ہے وہ مدینے سے واپس امام دمشق آتا ہے، اور دمشق میں پھر وہ اہل بیت کے حوالے کیا جاتا ہے، اور اہل بیت اس کو کربلا میں لا کے دفن کر دیتے ہیں قبر مبارک کے ساتھ۔ تو یہ پورے جو ہے سر امام حسین کی جو شیعہ انڈرسٹینڈنگ کی جو تاریخ ہے یہ ہم نے مختصراً پیش کی۔ تو دراصل 40 وہ دن ہے جس میں امام زین العابدین واپس کربلا وارد ہوتے ہیں اور سروں کو ان کے مقام پر دفن کرتے ہیں۔ یہ عظمت ہے اس دن کی، یعنی یہ دن اہل بیت کے لیے کتنا سنگین ہوگا اور کتنا مشکل ہوگا، اور کتنا انہوں نے غم و گریہ کیا ہوگا اس دن میں۔ تو چونکہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور روایت کے مطابق ہماری خوشی ان کی خوشی کی مرہون منت ہے، اور ہمارا غم و غصہ اور ہمارا حزن و بکا ان کے حزن و بکا سے متصل ہے، تو اس وجہ سے ہم اس دن کو مناتے ہیں۔ یعنی معاف کیجیے گا 40 دن کے بعد امام حسین علیہ السلام کا سر دفنایا گیا، کیونکہ اجساد مطہرہ جو تھے، امام کا جو جسد مبارک تھا، جسم مبارک تھا، اور دیگر شہداء کے، وہ بنو اسد کے ساتھ، اور لازمی آتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کی موجودگی میں، کیونکہ ایک امام، یہ ذہن میں رہے کہ ایک امام کے جسم مبارک کو دوسرا امام ہی فقط جو ہے وہ غسل دے سکتا ہے، حنوط کرتا ہے، اس کو دفناتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ امام بیٹل میں شہید ہوئے تھے، مین میدان میں شہید ہوئے تھے، تو شہید کے لیے نہ جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ ہے غسل ہے، نہ اس کے لیے کفن ہے، نہ اس کے لیے حنوط ہے، اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کو دفن کر دیا جاتا ہے انہی کپڑوں میں۔ تو امام حسین علیہ السلام کو امام زین العابدین علیہ السلام کی موجودگی میں ان کے حضور دفن کیا گیا، اور باقی اساتذہ کو جو ہے وہ اس طریقے سے دفن کیا گیا کہ بنو اسد کے جو افراد تھے جو غادریہ اور اسی علاقے میں رہتے تھے، انہوں نے آ کے دفنایا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس روایت کی سورس کیا ہے؟ یہ میں معذرت خواہ ہوں اور کہ تھوڑی سی تمہید میں ہمارا وقت گزرا، لیکن ضروری تھا کہ ہم فقط 40 کے شعور کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ ہمارے آپ کو پروگرام سے، ہمارے منہج سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہماری کوئی بھی بات جو ہے وہ بلا سند اور بلا مصدر نہیں ہوتی۔ ممکن ہے کہ ہم مصدر کو اس وجہ سے نقل نہ کریں کہ طوالت زیادہ ہو جاتی ہے پروگرام کی،
لیکن انشاءاللہ جتنی باتیں آپ سے کہی گئی ہیں وہ ساری کی ساری محققین کی کتب میں ہیں. شیخ مفید کی آپ ارشاد اٹھائیے, الفتوح ابن عاصم اٹھائیے, اور اسی طریقے سے دیگر کتابوں کا مطالعہ کیجیے, سید بن طاؤس وغیرہ کی, انشاءاللہ یہ تفصیلات مل جائیں. تو میں تھوڑا سا اس پہ ایڈ کر لوں کہ جو ناظرین ہمیں پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں پلیز یہ نوٹ کیجئے گا کہ ہم جو بھی سورسز یا جو بھی میٹیریل آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں یہ ہم اپنی طرف سے نہیں لے کے آتے, یہ باقاعدہ جری بھائی کی ریسرچ ہوتی ہے اور ہر چیز جو ہے وہ کتابوں سے ہم لے کے آتے ہیں. تو جیسے انگلش میں کہتے ہیں کہ ہی کین بیک اٹ اپ ود سورسز فرام بکس. تو یہ ایک ایکیڈیمک پروگرام ہے, یہ یہاں پہ جو ہے ہم جو ہیں ایک ایکیڈیمک ریسرچ بیسڈ ڈسکشن کرتے ہیں, اور جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو مطلب پڑھے لکھے لوگ سننے والے ہوتے ہیں اور جو بھی سچائی کو ڈھونڈتے ہیں وہ کتابوں سے ہی حوالہ لیتے ہیں. ہم اپنی طرف سے پرسنل ویوز نہیں دیتے, ہم ہمیشہ اپنے مجتہدین اور کتابوں سے ہم بالکل روایتیں دیتے ہیں, کیونکہ مسئلہ یہ ہے علی بھائی کہ وہ بات ہمارا اور آپ کے اوپینین جو ہمارے سامعین ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری اور سامعین کی جو آراء اور نظریات ہیں بے شک وہ محترم ضرور ہیں, لیکن شریعت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں. صرف اور صرف جو اہمیت ہے وہ قرآن اور معصوم کے کلام کی وہ ہے, اور اس کے بعد جو ہمارے مراجعین ان دو چیزوں سے جو احکام اخذ کرتے ہیں اس چیز کو اہمیت دی جا سکتی ہے, اور وہ بھی صرف اس روشنی میں کیونکہ ان کا مصدر قرآن اور اہل بیت ہوتی ہے, ان کا بھی اساسی مصدر قرآن اور اہل بیت ہے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو اصل مصدر ہیں وہ فقط اور فقط قرآن اور اہل بیت ہیں, اور اس کے روشنی میں وہ اجماع جس میں معصوم کا دخول ہو, اور اسی طریقے سے وہ عقل جس کی پیروی کا خود معصوم نے حکم دیا ہے ہم اس کی پیروی کرتے. تو اب اصل مصادر پر آتے ہیں. پہلی کتاب شیخ مفید بہت بڑا نام ہے, اور شیخ مفید وہ ہیں جو ابن معلم کے نام سے مشہور تھے, اور جو واقعتاً شیعوں کے مشہور اور معروف جو ہے محدث بھی ہیں, مؤرخ بھی ہیں, مجتہد بھی ہیں. فقہ میں بھی ان کی تصنیف ہے, فضائل میں بھی ان کی تصنیف ہے, مختلف عنوانات متنوع موضوعات پر ان کی تصنیف ہے. خدا ان کی قبر مبارک پر اپنی رحمت کو نزول کرے. کاظمین میں اب بھی جائیں گے آپ تو ان کی قبر جو ہے بالکل امام کاظم اور امام جواد علیہم السلام کے حرم سے متصل ہے. تو کتاب مزار ان کی ہے. مزار کیا مطلب ہوتا ہے؟ مزار یعنی جو زیارت کے حوالے سے کتابوں کو لکھا جاتا ہے. ان کی پوری ایک کتاب مزار ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 53. انشاءاللہ اس میں وہ باب باندھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا وہ 40 مومنین والا جو باب جو ایک اشکال تھا اس کے جوابات پہ بھی آتے ہیں. وہ پورا ایک باب باندھتے ہیں, باب فضل زیارت الاربعین, کہ زیارت اربعین یعنی وہ باب باندھ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے. تو وہ کہتے ہیں کہ زیارت اربعین یعنی امام حسین کے چہلم یعنی ان کی شہادت کے بعد 40 دن کے بعد جو ہے کس طریقے سے اس کی فضیلت ہے اور کیا ہے. اس حوالے سے وہ امام عسکری علیہ السلام کی ایک روایت کو نقل کرتے ہیں کہ علامات المؤمن 5, کہ 5 مومن کی علامات ہیں, اور ماشاءاللہ یہ ہمارے مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے, ہمارے یہاں ہمیشہ گفتگو بھی بنتی ہے, زیر کلام بھی آتی ہے. اس میں کہتے ہیں کہ 51 رکعت نماز پڑھنا ہر روز یہ مومن کی علامات میں سے ہیں. وزیارت الاربعین, اور چہلم کی زیارت کرنا یہ مومن کی علامات میں سے ہے. اور اسی طریقے سے سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی کو پہننا یہ بھی مومن کی علامات میں سے ہے. اسی طریقے سے اپنی جو ہے وتعفیر الجبین اور والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور بسم اللہ جو ہے بالجہر پڑھنا. اچھا اس میں ہمارا اور دیگر مسالے کا ایک فرق آپ نے دیکھا ہوگا. کبھی آپ حرم کعبہ میں دیکھیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر, پھر تھوڑا سا پوز آتا ہے, پھر ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ جو ہے وہ بالکل آہستہ آواز میں پڑھا جاتا ہے. اچھا اس میں معاف کیجیے گا, آپ نے بہت اچھی بات کی, I'm very sorry. یہ میں نے ہمارے شیعوں میں بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں, معاف کیجیے گا آج میں ٹی وی پہ ایک بہت کھل کے بات کر رہا ہوں, ہمارے شیعوں کو بھی بہت ساروں کو نہیں پتہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. میں نے بہت سارے شیعوں کو اپنے برابر میں کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ نماز بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز سے پڑھتے ہی نہیں ہیں. اور جب میں نے ان کو بعد میں کہا تو ان کو کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں, نہ انہیں یہ پتہ ہے کہ مغرب میں عشاء میں کیسے نماز پڑھنی چاہیے, فجر میں آواز سے یا نہیں, وہ بات الگ ہے. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں پہ بھی نوٹ کیجئے گا. بلکہ علی بھائی کا جو یہ سائڈ کمنٹ ہے, کیونکہ فقہ کا مسئلہ آ گیا ہے, فجر مغرب عشاء جہری نمازیں ہیں, ظہر عصر جو ہے اخفاتی ہیں. جہر کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلی 2 رکعت میں
جو سورہ حمد اور اس کے بعد سورہ پڑھیں گے آپ کو اتنی آواز میں پڑھنا ضروری ہے کہ کم سے کم آپ کی آواز واضح طور پر سنائی دے اور ایک دو حضرات جو آپ کے برابر میں بیٹھے ہیں ان کو سنائی دی جائے. بسم اللہ تو ہر حالت بسم اللہ جو ہے وہ مطلب ان 3 نمازوں میں واجب اور خود ظہر اثر میں بھی مستحب ہے بہت زیادہ کہ آپ بسم اللہ زور سے پڑھیں اس روایت اور ان دیگر روایت کے تحت. تو آپ ذرا کہہ رہے تھے, معاف کیجیے گا وہ بارے میں بات کر بالکل آپ سنی حضرات کے بارے میں. سنی حضرات جو ہے چونکہ بسم اللہ جو ہے وہ بیچ میں سے جو ہے وہ نہیں پڑھتے زور سے, اور یہ ان کے مذہب کی علامات ہیں. اور ہمارے شیعوں میں خود اہل سنت میں بھی ایک دفعہ مستدرک علی الصحیحین کی روایت ہے, یہ ایک بیچ میں کلام آ گیا تو بس کلام کو کر کے ختم کرتے ہیں. المستدرک علی الصحیحین, یہ جو کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین, صحیحین غلط تھا, علامہ حاکم نشاپوری کی کتاب ہے. اس میں وہ ایک روایت کو نقل کرتے ہیں جس میں ہے کہ معاویہ ایک دفعہ آ کے نماز پڑھاتے ہیں اور پیچھے جو ہے وہ انصار اور مہاجرین نماز پڑھے ہوتے ہیں, کیونکہ ایک حاکم ہوتے ہیں, حاکم شام ہوتے ہیں, تو حاکم کے پیچھے اس زمانے میں رائج تھا کہ نماز پڑھی جاتی تھی. تو وہ بسم اللہ غالباً پڑھتے نہیں ہیں یا اخفاتی انداز سے وہ کرتے ہیں. تو روایت کے جملے یہ ہیں کہ مہاجرین اور انصار کہتے ہیں کہ اے شخص کیا تو نے نماز میں چوری کی ہے؟ یعنی آپ دیکھیں ان کا فہم کیا تھا. ان کا فہم یہ تھا کہ بسم اللہ اگر اونچی آواز سے نہ پڑھی جائے تو وہ نماز میں چوری کرنے کے مترادف ہے. بہرحال یہ پہلی روایت ہے. اسی طریقے سے دوسری مشہور و معروف کتاب جو شیخ مفید کے شاگرد تھے, شاگرد بزرگوار شیخ طوسی, اور جو ہمارے کتاب اربعہ جو 4 مشہور کتابیں ہیں اس میں شامل ہے, تہذیب الاحکام جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 59, اس میں بھی امام مطلب وہ زیارات کے آداب وغیرہ نقل کر رہے ہوتے ہیں. اس کے روایت کا نشان ہے 37, اس میں بھی اس روایت کو وہ نقل کرتے ہیں. پھر تیسرا مصدر جو ہمارے سامنے ہے بہت ہی مشہور و معروف ہے, وہ ہے مصباح المتہجد. یہی شیخ طوسی کی کتاب ہے, لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ وہ اعمال شہر صفر یعنی جو سفر کا مہینہ ہے اس کے اعمال میں جو ہے وہ نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں وفی یوم العشرین منہ کان رجوع حرم سیدنا ابی عبداللہ الحسین بن علی بن ابی طالب من الشام الى مدینۃ الرسول وهو اليوم الذی, پھر وہ روایت کو پڑھتے ہیں. یہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ 20ویں کے دن کی اہمیت کیا ہے, اور اس میں جو ہے وہ زیارت اربعین کے حوالے سے وہ روایت کو نقل کرتے ہیں ماہ سفر کے عنوان سے. اگر 40 مومنین کی زیارت کے عنوان سے ہوتی تو یہ ماہ سفر میں اس کو نقل کرنے کا مطلب کیا. اسی طریقے سے ہمارے سامنے کتاب ہے روضۃ الواعظین, اس کی جلد نمبر 1 ہے, صفحہ نمبر 441 سے مقتل امام حسین میں, یہ باب مقتل امام حسین ہے, اس میں امام عسکری کی اس روایت کو نقل کرتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں شیعہ علماء کا کیا مفہوم لے رہے ہیں. اسی طریقے سے المزار الکبیر ہے, علامہ مشہدی کی کتاب ہے, اور اس میں وہ صفحہ نمبر 352 میں اس زیارت کو نقل کرتے ہیں فضل زیارتہ فی الاربعین وفی لیلۃ القدر وفی کل شہر, کہ اس باب کے بیان میں کہ 40 چہلوں کے دن کی زیارت کی کیا فضیلت ہے, اس میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں. اور صفحہ نمبر 353 میں بھی روایت ہے, بحار الانوار جلد نمبر 85 اور صفحہ نمبر 75 میں بھی کتاب مصباح المتہجد سے یہ روایت نقل ہے, صفحہ نمبر 76 تک. غرض یہ کہ علامہ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور و معروف جن کی کتاب ہے وسائل الشیعہ, اس میں وہ کتاب الحج یعنی عموماً زیارت کے ابواب کتاب الحج کے اندر نقل کیے جاتے تھے. اس میں وہ 56 نمبر باب ہے, اور اس میں ہے باب تأکد استحباب زیارت الحسین یوم الاربعین من مقتلہ وہو یوم العشرین من صفر. کہتے ہیں اس باب کے بیان میں, اس چیپٹر کے ڈسکشن میں, کہ امام حسین کی یوم اربعین زیارت کا مستحب ہونا. پھر یہاں نہیں رکتے ہیں, کہتے ہیں یوم اربعین من مقتلہ, ان کی شہادت سے لے کے 40 دن جو 20 سفر کا دن بنتا ہے. یاد رہے کہ اہل بیت کے حرم کی آمد جو ہے شام میں پہلی سفر کو ہوئی تھی, کوفے آمد جو ہوئی ہے وہ 12 محرم کو ہوئی تھی. 12 محرم کے بعد 13 محرم کو یہ قافلہ نکلا ہے اور شام کو پہلی سفر کو پہنچا ہے. پہلی سفر کے بعد محققین کی تحقیق کے مطابق 15 یا 16 کو شام سے نکل کے واپس کربلا وارد ہوئے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے یہ پورے جو ہے 40 دن اہل بیت کے اوپر مصیبت کے ایام تھے,
اور انہی مصیبت کے ایام میں جو ہے ہم لوگ جو 40واں دن ہے وہ اس عنوان سے شیعہ محدثین اور شیعہ فقہا کے تحقیقات کے مطابق اس کو مناتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین ابھی ایک وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا، آپ اسٹے ٹیون کیجئے اور ہمیں ابھی اجازت دیجیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی نقوی، میرے ساتھ آج پھر موجود ہیں سید جری زیدی صاحب۔ ہم گفتگو کو جاری کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے جو ہے کچھ روایات امام حسن العسکری علیہ السلام سے ہمیں بتایا۔ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا باقی ائمہ کے کچھ حوالے آپ دے سکتے ہیں اسی 40 کی زیارت کے بارے میں؟ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ ایک عموماً اشکال یہ وارد کیا جاتا ہے کہ روایت صرف امام عسکری علیہ السلام سے منقول ہیں، اور سوال ہے کہ یہ بہت ویلڈ ہے، کیونکہ عموماً ہم نے انہی کے عنوان سے سنی ہے۔ بچپنے سے جب ہم مدرسے جایا کرتے تھے تو امام عسکری کی اگر شہادت بھی آتی تھی تو ہمیں یہ روایت سنائی جاتی تھی۔ ان کا ایک قول جیسے ہوتا تھا کہ معصوم کی شہادت آئی ہے تو معصوم کی شہادت پر ایک قول ان کا نقل کیا جائے، تو عموماً ہم یہ قول نقل کیا کرتے تھے۔ 40 کے ایام آتے تھے تو عموماً اس روایت سے استدلال کیا جاتا تھا۔ تو میں عموماً دیکھیں، یہ ہم بھی اسی معاشرے میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اور اسی معاشرے میں جو ہے ہم نے پروان چڑھایا اپنے آپ کو، تو ہم جانتے ہیں کہ واقعتاً مومنین میں تھوڑی کنفیوژن آ جاتی ہے، لیکن کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور کتابوں میں جو ہے وہ امام عسکری علیہ السلام کے علاوہ بھی یہ امام سے منقول ہے، اور یہ امام صادق علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے زیارت 40 کے حوالے سے ہم نے وسائل الشیعہ کا حوالہ دیا تھا، جس میں پہلے امام عسکری کی روایت ہے، دوسری روایت جو ہے وہ صفوان الجمال۔ الجمال کیا ہوتا ہے؟ جمل کی جمع، یعنی صفوان وہ اونٹوں والا، بہت سارے اونٹوں والا، تو ان کا کاروبار تھا اونٹ کا، اور یہ امام کے معتمد علیہ اصحاب میں سے تھے، اور یہ وہی صفوان ہیں جن سے زیارت عاشور بھی منقول ہے۔ یعنی زیارت عاشور امام باقر، زیارت عاشورہ جسے ہم بولتے ہیں، امام باقر امام صادق علیہ السلام دونوں سے منقول ہے، اور صفوان جو ہیں وہ ایک امام سے روایت اس کو کرتے ہیں، غالباً امام صادق سے۔ تو یہ کہتے ہیں قول علی مولائی الصادق۔ کیا بہترین آداب ہے! دیکھیں کبھی کبھی آپ اپنے آداب کو دیکھا کریں کہ کس طریقے سے جو شیعہ ہے وہ اپنے مولا سے یعنی مولا کا تذکرہ کرتا ہے کہ میرے مولا، قول علی مولائی، یعنی 2 دفعہ انہی نے ضمیر اپنی طرف پلٹائی، قول علی مولائی، میرے مولا نے مجھے یہ فرمایا، میرا آقا نے مجھے یہ فرمایا، فی زیارت 40، زیارت 40 چہلم کی زیارت کے حوالے سے، تزورو کہ تم زیارت کرو، ارتفاع النہار جب سورج چڑھ جائے، یعنی جب دن جو ہے وہ پورا چڑھ جائے تو تم زیارت کرو، وتقول اور تم کہو السلام علی ولی اللہ و حبیبی، جو ہم زیارت 40 پڑھتے ہیں السلام علی ولی اللہ و حبیبی، السلام علی جو پوری ہم لوگ زیارتیں پڑھتے ہیں زیارت 40، یہ پوری کی پوری زیارت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ کوئی بھی آپ سے مصدر پوچھے زیارت 40 کا، یاد رکھیں اس زیارت کا جو مصدر ہے وہ کون سے ہے؟ امام صادق کی روایت ہے، اور یہ کتاب مصباح المتہجد میں بھی منقول ہے۔ اگر آپ مصباح کی روایت کو جائیں دوبارہ، آپ جو ہے جب انشاءاللہ آپ اس کی ریکارڈنگ سنیے گا، دوبارہ مصباح المتہجد کا جو ہم نے اسکین دیا تھا اس پہ پاز کیجئے گا اپنی ویڈیو کو اور دیکھیے گا، اس مصباح میں یہ روایت موجود ہے امام صادق علیہ السلام کی۔ تو شکر ہے مالک کا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ مصدر ہے کہ جو ہم لوگ زیارت پڑھتے ہیں اس زیارت 40 کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ایک اور کتاب ہے، یہ کتاب کا نام ہے العقد النضید، العقد النضید۔ اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 46 ہے، 46 ہے۔ روایت جو ہے الحدیث الثالث والثلاثون، 33ویں نمبر جو ہے وہ روایت ہے، اور یہ روایت جو ہے وہ منقول ہے امام صادق علیہ السلام سے، اور مفضل بن عمر جو ہیں وہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ مفضل بن عمر ہو گئے، ابو بصیر ہو گئے، معلّہ بن خنیس ہو گئے، محمد بن مسلم ہو گئے، زرارہ ہو گئے، اس کے علاوہ معاویہ بن عمار، صفوان الجمال، یہ سارے وہ مشہور و معروف اصحاب ہیں جو امام کے معتمد تھے اور امام کے خاص شاگردوں میں سے تھے۔ ہشام بن حکم، ہشام بن سالم، مومن الطاق، یعنی جب میں ان کے نام کا عموماً میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھی تھوڑا سا ان کا انٹروڈکشن کروانا چاہیے۔ کیوں کروانا چاہیے؟
وہ اس وجہ سے کروانا چاہیے کیونکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ امام کے جو معتمد علیہ شاگرد تھے، اصحاب تھے، وہ تھے کون. ضروری ہے صرف معرفت امام ہی کافی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نجات کے لیے تو کافی ضرور ہے، لیکن جب آپ علمی حلقوں میں آتے ہیں تو اس میں ضروری ہے کہ جو اصحاب ہیں امام کے ان کے بارے میں تھوڑا پڑھا جائے. تو انہی میں سے ایک مفضل بن عمر ہے جن کی مشہور و معروف جو توحید ہے، توحید مفضل کے نام سے، وہ ابھی بھی انگلش میں جائیں تو وہ منقول ہے، اور وہ امام صادق سے جو پورا توحید کا درس مفضل بن عمر نے لیا تھا اس کو جو ہے وہ پورا رقم کیا ہے. تو روایت کے جملے یہ ہیں کہ امام کہتے ہیں کہ مومن کی علامات کیا ہیں. اب اس مرتبہ امام صادق سے روایت ہے جو مومن کی علامات بتاتے ہیں. کتنی پیاری روایت ہے. کہتے ہیں بالسخائی والبذل للاخوان، یا مومنین کے لیے یہ تھوڑا سا ایک اخلاقی درس بھی ہمارے لیے ہو کہ اپنے اخوان، اپنے مومنین جو اس کے برادران ہوتے ہیں اس کے معاملے میں وہ سخی ہوتا ہے ایک مومن، اور اس حوالے سے بدل کرتا ہے. بدل سے مراد کیا کہ اپنی خواہشات کے پیش نظر اس کے باوجود اپنے چیزوں کو دوسروں پر قربان کرتا ہے. ایسا کیا ہے، الذین بذلوا مہجہم دون الحسین، بذلوا ہے ادھر بھی کہ اصحاب حسین نے اپنی جانوں کا نذرانہ امام کی دفاع میں پیش کیا. بذلوا مہجہم، محجم بولتے ہیں سینے کے خون کو، بذلوا مہجہم دون الحسین. ٹھیک ہے، یہ بدل اتنی اہم چیز ہے کہ انسان کو بدل کرنا چاہیے، انسان کو سیکریفائس دینی چاہیے. ٹھیک ہے، اور ہمارے مومنین کے لیے خاص طور پہ کینیڈا وغیرہ نارتھ امریکہ کا جو ماحول ہے، ایک مومن کال کر دے کہ میں آپ کے یہاں آ رہا ہوں کسی کام سے، تو میاں بیوی میں عموماً جو ہے ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے، یار یہ اب آ رہا ہے، ہمارا یہ کام تھا وہ کام تھا. کہ واقعتاً ہم اس روایت کے مصداق بن سکتے ہیں اگر ہم اتنا مطلب پریشان ہو رہے ہیں کسی مومن کی آمد پہ، اور وہ بھی کام اگر کوئی امپورٹنٹ نہ ہوا، آپ کو کہیں مجرد جانا تھا، واپس آنا تھا، کہ واقع اندر آپ کے اندر بدل ہے. آپ یقین جانا اگر بدل کو دیکھنا ہے تو اس عراقی لڑکی یا لڑکے کو دیکھا کریں جو بیچارہ جس کے پاس جو ہے جھوپڑیوں میں رہ رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی پانی دے رہا ہوتا ہے زوار امام حسین کو. اس کے گھر میں صرف کھجور ہوتی ہے، کھجور لا کے وہ پیش کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بدل کرنا چاہتا ہے ظاہر امام حسین سے. تو بہرحال ایک یہ گفتگو آ گئی، وہ معاونتہم فی العسر والیسر، اور ایک دوسرے کی معاونت کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا آسانی میں اور مشکلات میں. صرف آسانی میں نہیں بلکہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، مشکلات میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرنا. کووڈ سیزن ہے، جابس لوگوں نے لاس کر لیے ہیں، اس صورت میں بھی اگر ایک دوسرے کی مدد کی جائے، فائنینشلی، مورلی، جس طریقے سے بھی انسان مدد کر سکتا ہے، علمی حوالے سے، سجیشن کے حوالے سے، کچھ رائے دینے کے حوالے سے، کیریئر کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے، اس معاملے میں بھی معاونت کرنا. وبالصلاۃ الحدی والخمسین، اور 51 رکعت نماز پڑھنا. بار بار آ رہا ہے تو مومنین کو بتاتا چلوں 51 کس طریقے سے ہوگی. فجر کی 2 سنت نمازیں ہیں، مستحب نمازیں ہیں جو آپ فجر سے پہلے پڑھتے ہیں 2، اور فجر کی 2 ملائیں تو 4 ہو گئیں. ظہر کی 8 رکعت نماز ہیں 2 کر کے جو آپ پڑھتے ہیں ظہر سے پہلے جو نوافل ہیں. 8 اس کو ملائیے اور 4 اس کو ملائیے تو یہ 12 بنتی ہیں. 12 + 4 کتنی ہو گئیں؟ 16. عصر کی 8 رکعت مستحب نمازیں ہیں، 8 رکعت، اور اس کی 4 ملا لیجئے تو یہ 28 بن جاتی ہیں. 12 ملا لیجئے. مغرب کی 3 رکعت نماز ہیں اور 4 رکعت مستحب ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو ملائیے تو 35 بنتی ہیں. عشاء کی 4 رکعت جو ہے وہ واجب ہے، اور 1 رکعت جو ہے کیونکہ بیٹھ کے پڑھے ہوتے ہیں تو بیٹھ کے 2 رکعت 1 رکعت شمار ہوتی ہے، تو وہ جو ہے مل کے 5 بن جاتی ہیں. 1 رکعت نفل جو ہے جو آپ نوافل جو ہے عشاء کی جو پڑھتے ہیں بعد نماز عشاء، اور 11 رکعت نماز شب ہے، تو یہ کل ملا کے 51 رکعت ہو جاتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ابھی فی الحال شروع کر دیں فوراً، آہستہ آہستہ نماز شب سے شروع کریں، پھر دیگر مغرب عشاء میں ہمارے مومنین واپس آ جاتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں تو نوافل پڑھیں، فجر کی پڑھ سکتے ہیں. اس طریقے سے اپنی عادت کو تھوڑا سا ڈالیں. یہ مومنین کی، اگر آپ ہر روز نہیں کر سکتے، 1 دن سے شروع کریں، 2 دن سے شروع کریں، سیٹرڈے سنڈے شروع کریں. انشاءاللہ یہ میرا سبق سب سے پہلے میرے لیے اپنے لیے، باقی دیگر حضرات کے لیے. اور اس کے بعد وہ آگے چلتی ہے زیارت، ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے. پھر آتا ہے والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم وتختم فی الیمین، اور اس کے بعد کہتے ہیں وزیارۃ الاربعین، اور 40 کی زیارت. یہ بھی مستحب ہے اور یہ بھی ایسی چیز ہے جو مومن کی علامات میں سے ہے. تو آپ جب ایک لمبے قافلے کو دیکھتے ہیں جو نجف سے کربلا چل رہا ہے اپنے مولا، اپنے آقا امام حسین اور اپنے آقا ابوالفضل عباس کی زیارت کے لیے اور شہدائے کربلا کی زیارت کے لیے، تو ذہن میں رکھیں یہ ان روایات پر عامل ہیں.
یہ کوئی ایک ایسا طریقہ نہیں جو نجف اور کربلا میں کسی مجتہد اور مرجع نے جو ہے نکالا ہو. اور انشاءاللہ آپ دوسرے پروگرام میں جب مشی پر آپ ملاحظہ کریں گے, پیادہ روی پر ہماری باتوں کو سنیں گے, تو آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ جو یہ ایک طریقہ چل رہا ہے یہ فقط ایک مومنین کا ایک سنت نہیں, بلکہ یہ وہ طریقہ ہے, وہ مستحب طریقہ ہے جو ہم لوگ نے اپنے اجداد سے لیا ہے, مراجعین سے لیا ہے, اور انہوں نے ائمہ علیہم السلام کی روایات سے لیا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا جری بھائی, بہت بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام ہمارا جو ہے اب ختم ہو چکا ہے. کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے, اور کل کا جو ایک ٹاپک ہے وہ مشی کے بارے میں ہے, تو پلیز ہمیں آپ پھر جوائن کیجیے گا. میں پھر سے کہتا رہا ہوں کہ یوٹیوب پہ آپ ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے, فیس بک پہ اور باقی کے جو آپ کے سوشل میڈیا چینلز ہیں اس پہ شیئر کیجئے, اور انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے خدا حافظ.